السلام علیکم، میں ہوں نجیب عالم۔ آج کی بلاگر بیٹھک میں جناب تازہ بتازہ خبر ہے، مولانا طارق جمیل صاحب کو جناب دل کا دورہ پڑا ہے اور وہ کینیڈا کے ہسپتال میں داخل ہیں۔ آخری خبریں آنے تک وہ بہتر دکھائی دے رہے تھے۔ یاد ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب کو پہلے بھی دل کا دورہ پڑ چکا ہے، ان کی ایک اینجیوپلاسٹی بھی ہو چکی ہے۔ پہلے وہ بال بچ گئے تھے، اب بھی بال بچ گئے ہیں۔ اچھا، مولانا طارق جمیل صاحب بغیر کسی کو بتائے، بغیر کسی کو جناب چکر دیے گن چکر ہو گئے اور کینیڈا پہنچ گئے جناب۔ اب تو پتہ تب چلا جب دل کا دورہ پڑا۔ ان کے بیٹے نے ٹویٹر پر اکاؤنٹ پر اپنا جناب میسج دیا، ان کے ذاتی اکاؤنٹ سے بھی یہ میسج شیئر ہوا کہ جناب میرے والد صاحب کو دل کا دورہ پڑا ہے، کینیڈا میں مقیم ہے، کینیڈا کے ہسپتال میں داخل کروا دیا گیا ہے، روبے صحت۔ اللہ تعالیٰ انہیں صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ دعا کریں، سب دعا کریں، بچ گئے بھائی، کیونکہ ابھی ظاہر سی بات ہے ان سے بھی حساب کتاب لینا تو واقعی ہے۔ دیکھیں جی، فراگوگی کے ساتھ ان کے تعلقات بڑے وسیع القریب تھے، تو بڑی اپنا مسکراہٹ بھری تصاویر منظر عام پر موجود ہیں، ویڈیو موجود ہیں، اور بڑا تعلق تھا ان کا اپنا سابق وزیر اعظم عمران احمد خان نیازی صاحب کے ساتھ، اور بڑا قریبی گہرا تعلق تھا۔ اب سوچ یہ آ رہی ہے، لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں، لوگ باتیں کرتے ہیں تو سوچ آتی ہے تو ہم آپ سے کہتے ہیں، ظاہر سی بات ہے، آپ کو تو بتانا ضروری ہے۔ لوگ باتیں کر رہے ہیں جناب، اگر عمران خان کی آڈیو لیک ہوئی ہیں تو مولانا صاحب کا ان کے ساتھ گہرا روحانی اور جسمانی تعلق تھا۔ روحانی سے جسمانی سے مراد آپ غلط مت لیجیے، روحانی جسمانی تعلق ملنا ملانا، اور روحانی ایک قلبی تعلق تھا۔ اور شنید یہ بھی ہے کہ سابقہ خاتون اول کے ساتھ بھی ان کا کوئی روحانی تعلق تھا۔ وہ تو خیر مذہبی طور پر ظاہر ہے روحانی تعلق ہو سکتا ہے، تو ان سے حساب کتاب باقی ہے جی، کیونکہ ان سے پوچھ گچھ ہونی ہے۔ اور میرا خیال ہے شاید یہ اس لیے بتائے بغیر لوگ باتیں کر رہے تھے پچھلے دنوں میں کہ جناب مولانا صاحب نظر نہیں آ رہے۔ پچھلے اب میں نے اپنے ایک ویلاگ میں اپنے پرانے چینل پر میں نے کہا تھا کہ جناب یہ چلہ کاٹ رہے ہیں، تو واقعی دیکھ لیں، خبر سچی ہوئی، چلہ کاٹ رہے ہیں۔ ان کا چلہ یہ شرفہ میں سے ہیں، یہ جو مولانا صاحب ہیں یہ شرفہ میں سے ہیں، بہت سارے مولوی اور بھی شرفہ میں سے ہیں، یہ بھی مولانا طارق جمیل صاحب بھی شرفہ میں سے ہیں۔ اور شرفہ جو ہوتے ہیں وہ اپنا علاج اور چلہ کشی، جو بھی ذاتی مصروفیات ہوتی ہیں، یعنی کہ جو پرسنل مصروفیات ہوتی ہیں، وہ باہر گزارتے ہیں۔ پاکستان میں جوں ان کو پتہ چلتا جا رہا ہے کہ یہ خدشہ ہے، کوئی ہمیں دیکھ نہ لے، کوئی یعنی کہ پرسنل لائف اپنی سب کی اپنی ایکٹیویٹی ہوتی ہے، ظاہر ہے سب نے اعمال بھی ساتھ لے کر جانے ہیں، مگر پرسنل لائف ظاہر سی بات ہے کسی کو حق تو نہیں ہے اس کی پرسنل لائف میں دخل دینے کا، مگر یہ ہے کہ جو سیاسی اور مذہبی شخصیات عام ہوتی ہیں، جن کی لائف جو ہوتی ہے یعنی کہ لائف سٹائل جو ہوتا ہے وہ پبلکلی ہوتا ہے، تو ان کی کوئی پرسنل لائف نہیں گنی جاتی۔ یہ لکھی پڑی بات ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ میری پرسنل لائف ہے اور وہ یعنی کہ عام بھی ہے، بلکہ سرے عام بھی ہے، تو پھر وہ اس کی پرسنل لائف نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ انہیں صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ جیسے میں نے پہلے کہا، ان سے حساب لینا ابھی باقی ہے،
اور ان کے علم میں بہت ساری باتیں ہوں گی. یاد ہوگا ایک مولانا قوی صاحب بھی ہوتے تھے، اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آ گئے. مولانا طارق جمیل صاحب اب بھی ڈیفینڈ کرتے ہیں عمران خان کو، عمران خان کی تمام حرکات کو. تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ کیسے ڈیفینڈ کرتے ہیں. باقی ان کی داستانیں ختم تھی جی، ان کی داستانیں جو یہ سنایا کرتے تھے، اب تو بڑے عرصے سے ان کی کوئی تقریر ہی نہیں آئی، ضرورت ہی نہیں پڑی ہوگی بھائی. سنا بڑا پیسہ لیتے تھے. اب یہ اللہ بہتر جانتا ہے، اس کے بارے میں میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. شنید یہی ہے کہ یہ ویسے ایک مجھے جو ہے کیا نام ہے اس کا 100% میں اس کا گواہ بھی ہوں، یہ کسی غریب آدمی سے نہیں ملے. ان کو ہمیشہ عام بندوں کو، غریب آدمیوں کو انہوں نے دھتکارا ہے، سلام تک لینے کی انہوں نے ذمت گوارا نہیں کی. یہ ان میں اکڑ اور غرور تھا، اللہ تعالیٰ معاف کرے. اور مولانا صاحب روتے ایسے تھے، نہریں بہ رہی ہوں، نہریں بہ رہی ہوں. یہ تو دلوں کے حال تو اللہ بہتر جانتا ہے، مگر ظاہری علامات سے بھی بندہ اندازہ لگا سکتا ہے. اللہ نے انسان کو عقل دی ہے، ظاہری علامات سے اندازہ لگا سکتا ہے کہ بندہ کہاں تک اچھا بول رہا ہے، سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے. کیونکہ ان کی داستانیں جو تھیں وہ بتاتی تھیں کہ یہ بڑے ظالم انسان ہیں، یہ مذہب سے کھیل رہے ہیں، مذہب سے کھلواڑ کر رہے ہیں. بلکہ میں تو اپنے آپ کو یعنی کہ ہمارے اسلام کو مذہب کہتا ہی نہیں ہوں، وہ تو دین ہے، یعنی کہ دین سے کھلواڑ کر رہے ہیں. اس لیے ان کو دین کے کھلواڑ کے چکر میں سے اپنا تبلیغی جماعت والوں نے نکال باہر کیا تھا. انہوں نے کہا تھا ہمارے پاس ان کی کوئی جگہ نہیں جناب، یہ ہمارے سے اوپر کی چیز ہے، ان کو یہاں سے نکال دو. اور کسی وجہ سے نہیں نکالا تھا، نیک آدمی تھے. انہوں نے کہا ان کی نیکیاں ہم سے بڑھ گئی ہیں، یہ ہمارے سے بڑے اوپر پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، ان کو تبلیغی جماعت میں سے نکال دو. ان کو نکال دیا گیا. اس کے بعد جناب دیکھ لیں، ماشاءاللہ میں نے ان کی ہسٹری بیان کی ہوئی ہے اپنے پرانے چینل پر ویلاگ میں. تو امیر کبیر آدمی ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، مگر جو یہ اقتدار کے ایوانوں میں جا کر امیر کبیر ہوئے، اب ان سے حساب باقی ہے، ہونا چاہیے. کوئی حساب سے مبرا نہیں ہے کہ میں ہوں چاہے کوئی ہو، چاہے بڑا ہو چاہے چھوٹا ہو، حساب کتاب ضرور ہونا چاہیے. پاکستان میں جب تک انصاف مہیا نہیں ہوگا، جو کہ ہونے کی امید نہیں ہے، ہماری زندگی اتنی ہو گئی، اب باقی تھوڑی سی رہ گئی، اللہ بہتر جانتا ہے. باقی آنے والی نسلیں یہ مت سمجھیں کہ اس ملک میں انصاف کا بول بالا ہوگا. غریب آدمی اور عام آدمی کو، عام عوام کو بھی انصاف اسی طرح ہی ملے گا جس طرح کہ ایک شرفا کو ملتا ہے. عام آدمی کو بھی تعلیم اسی طرح ہی ملے گی جس طرح شرفا کو ملتی ہے. بھول جائیے کہ ایسا کبھی ہوگا، نزدیک ترین نظر نہیں آ رہا. جو حالات ہیں، جو یہ اصل میں سارا بگاڑ جو کیا نا، یہ علماء سو جو ہیں، سارے ہی علماء سو ہیں. کوئی ایک آدھ ہوگا، کوئی علماء جو ہوگا نیک بزرگ، مجھے تو نظر نہیں آ رہا، میری آنکھیں نہیں دیکھ رہی، میری عقل نہیں دیکھ رہی کوئی ہے. تو اپنی اپنی صوابدید کی بات ہے، اپنی اپنی عقل کی بات ہے. اگر آپ لوگوں کو نظر آتا ہے تو ٹھیک ہے، آتا ہوگا، اپنی نظر میں کوئی نہیں بھائی. تو سب مفاد پرست ہیں، پیٹ پوجا ہیں جناب، شانہ زندگی جی رہے ہیں. بھائی بات یہ ہے،
نیک آدمی تو فقیر ہوتا ہے، وہ تو جناب اللہ والا ہوتا ہے، اس کو کیا پڑی ہے ان اقتدار کے ایوانوں کی یا خواص کے لوگوں میں جانے کی، کیا پڑی ہے اس کو؟ دعا کیجیے مولانا طارق جمیل صاحب ٹوب صحت ہو جائیں اور پاکستان واپس آئیں، ان سے حساب کتاب لیا جائے، انصاف مہیا ہو، ان سے پوچھا جائے ان کے انکم کے بارے میں، فراگوگی کے تعلقات کے بارے میں ان سے پوچھا جائے، کیوں نہیں پوچھا جاتا؟ کون پوچھے گا؟ آج کے لیے اتنا ہی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اجازت دیجیے، اللہ نے